سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیا وجہ ہے ان ساری جرائم میں بیکاری مافیا اور اسٹریٹ کرائم میں اضافے کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں آغا صاحب، آپ یہ دیکھیں نا تو یہ ایشوز جو ہیں نا کسی گاؤں کے نہیں ہیں، یہ آپ کو شہروں کے ہی ایشوز آپ کو ملیں گے، اور خاص طور پر جو میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں، آپ پاکستان کی اگر مثال لیں تو کراچی اور لاہور، جی، کیونکہ ہیٹروجینیس آبادی ہوتی ہے، لوگ اتنا ایک دوسرے کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، ایک انفلکس آف پیپل ہوتا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا، دیگر چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آئیڈینٹی جو ہے نا کسی بھی بڑے شہر میں جا کے اپنی آئیڈینٹی کو مسخ کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو بیگری ہے یہ اور جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ ایشوز ہی میٹروپولیٹن سٹیز کے ہیں۔ اچھا، اب جو بیگری ہے سب سے پہلے ہم اس پر آئیں، گدہ گیری کی طرف آئیں، تو یہ گدہ گیری کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ معاشرتی برائی ہے، معاشرتی برائی نہیں، اب میں کہتا ہوں یہ بزنس ہے۔ اب تو دیکھیں نا، اب تو یہ مافیا بنتا جا رہا ہے نا۔ بالکل، پہلے تو شاذ و نادر کبھی ایک وقت تھا نظر آتے تھے، یا جینون لوگ بھی بھیک مانگتے تھے جن کے پاس بے روزگاری کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اشاروں پہ بھی کھڑے ہوں تو آپ سے لڑنے کی حد تک وہ آپ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور ہر طرح کا آپ کو شخص نظر آتا ہے، بالکل صحیح سلامت بھی اور تندرست بھی، اور لیکن یہ سب کچھ چل رہا ہے، حکومتیں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ آغا صاحب آپ نوٹ کریں، ایک 4-5 سال کا بچہ جس کو اگر آپ کوئی اور بات کریں تو کو صحیح بولنا نہیں آئے گا، لیکن بھیک مانگنے کے جو مخصوص جو جملے ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے یاد ہوتے ہیں کہ جو سامنے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے وہ جملے اس کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ بالکل، تو یہ پراپر ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہم نے اس پر کام کیا ہے، ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو سلمز ایریاز ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ رہتے ہیں، آپ کبھی جا کر دیکھیں تو صحیح جی، ان کے سلم ایریاز میں، وہاں پر آپ کو ٹی وی ملے گا، وہاں پر آپ کو فریج ملے گا، ایون آپ کو وہاں پر اے سی بھی ملے گا، کیبل وہاں پر چل رہی ہوگی، ٹی وی وہاں پر چل رہا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جو بیسک جو ضروریات ہیں جس کے کہتے ہیں کھانے پینے کی، کھانے پینا تو دیکھیں پہلے تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آئین پاکستان کا جو آئین ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ کسی بھی بچے کو جو ہے وہ بھوک، کھانا، تعلیم، صحت کی سہولیات وہ اسٹیٹ نے دینی ہے۔ لیکن میں آغا صاحب اگر پاکستان میں اگر یہ ہماری حکومتیں، ہماری ریاست یہ اگر کام نہیں بھی کری تو ہمارے ملک میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے ان شیپ آپ دیکھیں گے بہت ساری ویلفیئر آرگنائزیشنز، یا آپ سڑکوں پہ جائیں آپ دیکھیں، آپ دوپہر میں آپ دیکھیں لائن سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر کھانا مل رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر آپ طبی سہولیات کا دیکھیں تو کراچی میں SIUT ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، اس طرح کے بہت سے جو ہے رفاہی ادارے ہیں جو مفت میں علاج فراہم کریں اور بہت بہترین علاج فراہم کریں، اور اگر یہ ادارے نہ ہوں جیسے ایدی کی سروس ہے، چیپا کی سروس ہے، اگر یہ ادارے نہ ہو تو پاکستان میں انارکی آ جائے، لیکن پاکستان میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو معذرت کے ساتھ آغا صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ویسے بھی پاکستان فلاحی معاملات میں سب سے آگے نظر آتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح کی پالیسی آپ کو نظر آتی ہے ان دونوں جرائم سے کی روک تھام کے لیے؟ میں آغا صاحب ابھی تو اسٹریٹ کرائم پہ آیا ہی نہیں، میں تو صرف ابھی گدہ گیری پہ ہی ہوں۔ اسٹریٹ کرائم تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں پاکستان میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے آپ کو گجرانوالہ میں نہیں ملے گا، آپ کو قصور میں اس کے انسیڈنٹس بہت کم ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب لاہور کے آئیں گے اوکاڑا میں بہت کم ملیں گے، شیخوپورہ میں بہت کم ملیں گے، یہ سارے شہر جو ہے وہ لاہور کے ارد گرد ہی آباد ہیں۔ لیکن جب آپ آئیں گے لاہور کی طرف تو آپ کو لاہور میں ایک بہت بڑا پرابلم ملے گا۔ اسی طرح آپ کراچی میں چلے جائیں، حیدرآباد میں یہ ایشو نہیں ہے، اور باقی جو سندھ کے جو شہر ہیں وہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے، کراچی میں بہت بڑا ایشو ہے۔ پھر اگین میں آپ کو بتاؤں تمام بڑے شہروں میں ایسا ہی ہے، میٹروپولیٹن سٹیز میں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہماری ایک تو ہوتی ہے نا پالیسی، اسٹیٹ کا کام ہے ایک پالیسی ڈیوائز کرنا، ٹھیک ہے۔ انوائرمنٹل کرمنالوجی کا سبجیکٹ ہے باقاعدہ جس میں بتایا جاتا ہے کرائمز کے بارے میں۔ اب کرائمز جیسے ٹیریٹوریل کرائمز ہیں، ٹیمپورل کرائم ہے، ٹیمپریری کرائمز ہیں۔ یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ ٹیریٹوریل کرائمز ہیں، آپ دیکھیں یہ ایک خاص ایک جغرافک آپ کی لوکیشن ہے، ایک شہر ہے، ایک ایریا ہے جہاں پر یہ پرابلم ہے، لیکن اس کو آپ نے کوپ اپ کرنے کے لیے جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میں شیخ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا قوانین میں کمی ہے یا آپ کو حکومت کی طرف سے پالیسیز یا اقدامات میں کمی نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک تاثر موجود ہے کہ جو اسپیشلی اسٹریٹ کرائم ہے
وہ اس لیے اس میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے جو قوانین موجود ہیں اس وقت وہ ان میں اتنی سزائیں نہیں ہیں کہ وہ وہی ریپیٹرز جو ہیں وہ دوبارہ جیل سے یا ضمانتیں کروا کر باہر آ کے دوبارہ یہ جرائم کرتے ہیں. اس میں آپ کوئی؟ شکریہ زبیر صاحب. ایکچولی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ریٹ آف کرائمز میں جو ڈے بائی ڈے ریزنگ ہو رہی ہے, جی جی, اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں جو ہمارا پریویلنگ جتنے بھی لاز ہیں یہ سفیشینٹ ہیں. ٹھیک. بیسیکلی جو اس میں کمی نظر آتی ہے وہ آتی ہے انفورسمنٹ کی. سب سے پہلے ہمارے جو 3-4 فیکٹرز انوالو ہیں کسی بھی کرائم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, مینیمائز کرنے کے لیے, ان میں آتی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز آتی ہیں. جی بالکل. اس کے بعد آپ کے آتے ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, پھر آپ کی آتی ہیں کورٹس آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہیں ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے, فرسٹ پلر ہے وہ, فرسٹ فیکٹر ہے وہ بہت ہی ہمارا جو ہے وہ پور ہے. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں اس میں اب پاپولیشن بہت زیادہ ہے, جبکہ ہماری پولیس جو ہے وہ حکومت کا اس طرف رجحان بالکل بھی نہیں ہے, دھیان بھی نہیں ہے. ایک پولیس اسٹیشن میں سٹاف کی کمی ہے. بیگرز مافیا کی طرف تو بالکل ہی کوئی دھیان نہیں ہے. بیگرز مافیا کی طرف بالکل بھی نہیں ہے. بیگرز مافیا بیسیکلی یہ بیگرز مافیا ہے, لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ بیگرز مافیا نہیں, ان کو تو کوئی اور ہی ٹرم دینی چاہیے کیونکہ یہ بیگرز تو ہیں ہی نہیں. بالکل. یہ تو بیگرز کی شکل میں سمجھتے ڈکیت بھی ہیں اس وقت. یہی بات ہم ابھی کرنا چاہیں گے کہ ان دونوں میں کتنی مواصلت ہے, کہ مقصد کیا اس کا کوئی لنک ہے بیگرز مافیا کا بھی اسٹریٹ کرائم کے ساتھ؟ جی میں عرض کرنے لگا ہوں نا. اب دیکھیں جیسے ڈرگ مافیا ہے وہ سارے کا سارا بیگرز مافیا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. کیسے؟ یہ صرف اور صرف اشاروں پہ کھڑے نہیں ہوتے, روڈز کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے, بلکہ یہ ڈرگس کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن میں بھی استعمال ہو رہی ہے. ان کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, سارے معاملات. اور کسی کی ان کے اوپر توجہ نہیں ہے. آپ لاہور شہر میں شام کے ٹائم نکلیں, بلکہ کسی بھی ٹائم نکلیں آپ, تو آپ کنال کے اوپر ہی چلے جائیں تو دیکھیں گے آپ کے مین پوائنٹ جتنے بھی ہیں وہاں پر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اشاروں پہ یہ کھڑے ہیں, وہاں پر یہ مختلف کام بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جسم فروشی میں بھی انوالو ہیں, پھر یہ لوگوں کی ریکی بھی کروا رہے ہیں, اس کے بعد چوری میں بھی انوالو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اس طرف جو ہے وہ بالکل بھی دھیان نہیں ہے. پولیس ان کو جب کبھی بھی میڈیا کے توسط سے زور پڑتا ہے, کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, تو فوراً اس طرف سب بھاگ پڑتے ہیں. ادروائز ان پر جو جس کو کہتے ہیں ڈیلی اور ریگولر بیسس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا, وہ کہیں اس طرح کا کوئی اقدام نظر نہیں آتا. نور صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے ہمارے قابل رپورٹر صاحب نے بھی بتایا اور ہمارے قابل دوست شیخ صاحب نے بھی بتایا کہ حکومتی توجہ بالکل نہیں نظر آتی, اور قانون موجود ہے, مؤثر قوانین موجود ہے, لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی کام کیا جاتا ہے. لیکن اسپیشلی جو بیگرز مافیا ہے, دیکھیں عوام کا پیسہ لگا, بجٹ بنایا گیا اور سیف سٹی جیسے پروجیکٹس لگائے گئے عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ, تو کیا ان کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ کافی مافیا مضبوط ہو چکا ہے, وہ تو پہلے ہی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. اب سیکیورٹی ایجنسیز کا جہاں پہ معاملہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فورسز کی کمی بھی ہے تعداد کے لحاظ سے. جتنی سیکیورٹی چاہیے ہمیں یا پولیس کی تعداد چاہیے, اکثر پولیس والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی 16 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں یا ہمیں ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. اب ڈولفن فورس جیسے انہوں نے بنائی تھی وہ اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے, تو ان کی بھی تعداد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کم نظر آتی ہے. بالکل. اور جو خاص کر کے ایسی گلیاں ایسی سڑکیں وہ مشہور ہے کہ اکثر وارداتیں وہاں پہ ہوتی ہی رہتی ہیں, لیکن جہاں پہ ان کے کوئی پراپر ناکے یا چوکیاں موجود نہیں ہیں, اور وہ اس کو روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. تو بات یہی ہے کہ فوکس ان کا بہت کم ہے, یعنی کہ توجہ کی اور اسپیشلسٹ پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلسٹ کے لیے میرے خیال سے یونٹ ان کو بنانا چاہیے اسٹریٹ کرائمز پہ. اب جیسے بھائی نے بات کی ہے کہ بڑے شہروں کی بات, تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی اس میں یہ بھی غلطی ہے کہ یہ جو تمام سہولیات ہیں یہ بڑے شہروں میں ہی لے آئے ہیں, یعنی کہ نچلی سطح پہ جا نہیں رہا. آپ نے ایجوکیشن کے لیے آنا ہے بڑے شہر میں آئے, صحت کے لیے آنا ہے ہاسپٹل بڑے شہروں میں. نچلی سطح پہ یہ نہ کوئی سہولیات اتنی دیتے نہیں ہیں چھوٹے ضلعوں میں بالکل ہے نہیں. اب جس بندے نے نہ ہی ہیلتھ کے لیے کوئی پراپر نظام نہیں, اب ہر بندے کو بڑے شہروں میں آنا ہے. بالکل. اب روزگار کے لیے بھی وہ سوچتے ہیں کہ یار کسی بڑے شہر میں چلیں, تو جب روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں بیچ میں یہ کرمنل لوگ بھی آ جاتے ہیں. بالکل. اور بڑے شہروں میں وہ ان کو چھپنے کے لیے بھی وہی بات کہ اتنے ہوتے ہیں, ہر بندے کا بندہ ڈیٹا نہیں رکھ سکتا کہ تعداد بہت بڑی ہے. بالکل. تو بیچ میں یہ بھی اپنی وارداتیں کر سکتے ہیں اور آئیڈینٹی بھی چھپا لیتے ہیں. بڑی خاص بات کی عامر بھائی.